بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 92 کی تشریح چل رہی ہے۔ زیادہ سوالات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غضبناک ہونے کی وجہ اس حدیث میں ہے کہ جب آپ سے زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے ضرورت اور بے فائدہ سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالات غیر ضروری تجسس اور تکلف اور آپ کو مشقت میں ڈالنے پر مبنی تھے۔ یعنی تجسس یعنی غیر ضروری غیر متعلقہ چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا بے فائدہ چیز۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے، گناہ اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ یعنی کیونکہ وحی کا دور تھا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں ایک ایک چیز شریعت تھی۔ آپ کچھ کسی چیز کے لیے ہاں کہہ دیں تو وہ بھی شریعت، نہیں اگر فرمائیں تو وہ بھی شریعت ہو۔ کسی چیز کے لیے ہاں کہہ دیا وہ چیز جائز ہوئے، کسی چیز کو واجب کہہ دیے تو واجب، فرض کہہ دیے تو فرض، کسی چیز کو حرام اگر فرما دیا تو وہ چیز حرام۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جب حج کے متعلق آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، تو ایک صحابی پوچھے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے، خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ بعد میں آپ فرمائیں کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے تم جو چاہو سوال کرو۔ اس حدیث میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، سلونی عما شئتم۔ علامہ عینی نے کہا آپ کا یہ ارشاد اس پر محمول ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ آپ پر یہ وحی کی گئی تھی کہ آپ یہ کہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے بتانے کے بغیر آپ سے جس غیب کے متعلق سوال کیا جاتا آپ کو از خود اس کا علم نہ تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے پورا علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے بتانے سے، اللہ کے علم عطا کرنے سے آپ جانتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر سوال کا از خود جواب دینا یعنی وحی کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر جواب آپ کو عطا فرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ شراح سابقین کی تقاریر پر مصنف کا تبصرہ اور پھر مصنف کی تقریر، تو یہ تفصیلی بحث جو ہے شارح صاحب فرما رہے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہ یہ تفصیل کیونکہ علم غیب کا جو بیان آیا تھا قیامت کے متعلق جو حدیث پاک آئی ہے اس میں اس کی تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے۔ پھر اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے غیر ضروری سوالات کرنے کی وجہ سے آپ غصے کی حالت میں ہیں، یعنی چہرے سے اندازہ لگا لیے کہ حضور جلال میں ہیں، تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو، طبیعت کو پہچانتے تھے۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے ناپسندیدہ سوالات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ بعض صحابہ نے تو علم کی حرص کی وجہ سے سوال کیے تھے اور یعنی علم کی خواہش یعنی معلومات کے لیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر منافقین نے آپ کی نبوت کو آزمانے کے لیے اور آپ کو تنگ کرنے اور آپ کو مشقت میں تکلیف میں ڈالنے کے لیے سوالات کرنے شروع کر دیے تھے۔ صحابہ جو سوالات کر رہے تھے وہ تو معقول تھے، ان کے معلومات کے لیے وہ کر رہے تھے، لیکن وہاں پر کچھ منافقین بھی موجود تھے تو وہ لوگ یعنی غیر ضروری ایسے سوالات کر رہے تھے جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے تھے۔ جس سے آپ ناراض ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ امت کو چاہیے کہ نبی کی ناراضگی سے بچے، ایسے کام نہ کرے جس سے نبی ناراض ہو جائے۔ نبی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر باب نمبر 29 باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، جو شخص امام یا محدث
کے سامنے دو زانوں بیٹھ جائیں۔ آداب بتا رہے ہیں۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں اس سائل پر عالم کے غضب کا ذکر ہے جس نے ادب کے تقاضے کو ملحوظ نہیں رکھا، اور اس باب میں عالم کے سامنے متعلم کے ادب کا ذکر ہے۔ متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا، علم حاصل کرنے والے کے لیے کیا آداب ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح استاذ کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 93 حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبد اللہ بن حذافة فقال من ابی فقال ابوک حذافة ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا فسكت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ابو الیمان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، زہری نے کہا کہ مجھ کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، فقال یعنی حجرہ مبارکہ سے باہر ہے، تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بس کہا کہ پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بہت مرتبہ فرمایا مجھ سے سوال کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، پھر کہا ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے اور اسلام کو دین مان کر ہم راضی ہو گئے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ہم راضی ہو گئے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کا ذکر ہے، یعنی گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور اس طرح بیٹھ گئے، ادب کا یہ تقاضا بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اور دوسروں کے سوال کا فرق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم سمجھداری اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تواضع اختیار کرنے کا بیان۔ علامہ ابو الحسن علی تواضع عاجزی انکساری۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال مالکی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ ان کو ان کے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرتا تھا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نسب کے متعلق دریافت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے والد حذافہ ہی ہیں۔ نیز اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم، یعنی اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے اس حدیث پاک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم، فراست، علم اور ان کے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ آپ سے زیادہ سوالات کرنا آپ کو مشقت میں ڈالنے اور آپ کی نبوت میں شک کرنے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گئے، نبی مان لیے ہم۔ اور حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا، یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ زیادہ سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کی وجہ سے کہیں مسلمانوں پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے تو تم کو ناگوار ہوں گی، یعنی تم کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاءً سوال کرتے تھے، یعنی مذاق اڑانے کے لیے۔ کوئی شخص کہتا کہ بتائیے میرے والد کون ہیں، اور جس شخص کی اونٹنی گم ہو جاتی وہ کہتا بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم سے صرف اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس کی ضرورت ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، اس میں آپ کا احترام اور آپ کے سامنے تواضع ہے، یعنی عاجزی انکساری۔ استاذ کے سامنے اگر بیٹھے، شیخ کے سامنے، والدین کے سامنے، ادب کا پہلو غالب رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ کی ربوبیت کو ہم مان لیے، اللہ رب ہے، اور اسلام کو دین ہم مان لیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے وہ ہمارے لیے کافی، اور ہمیں اب کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے لیے اور مسلمانوں پر شفقت کے لیے یہ کلمات کہے کہ کہیں ان کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں میں، تکلیف پہنچانے والوں میں نہ ہو جائے، اور وہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ بے شک یعنی یہ آیت کے مطابق، یعنی اس آیت میں جو وعید بیان کی گئی ہے کہیں اس میں شامل نہ ہو جائے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں دین سے مراد توحید ہے۔ دین کا اطلاق اسلام، ایمان اور احسان پر بھی حدیث میں ہے، اور دین سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک رہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی رائے ہمیشہ درست ہوتی ہے، اور ان کی زبان سے وہی کلام صادر ہوتا ہے جو حق اور صواب ہو، درست ہو، صادر ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے ان کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے۔ باب نمبر 30، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، یہ بیان ہے اس شخص کا جو بات کو 3 مرتبہ دہرائے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ یعنی محفل میں یا درس میں اگر کوئی شخص کوئی بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ یعنی جس شخص نے دین سے متعلق کلام کو 3 مرتبہ دہرایا تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ، گزرے ہوئے باب کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ باب سابق میں سائل اور متعلم کا حال بیان کیا گیا تھا۔ سائل سوال کرنے والے اور طالب علم کا حال تھا، یعنی کیفیت بیان کی گئی تھی، اور اس باب میں تعلیم کے طریقے کا بیان ہے، میتھڈ بتایا جا رہا ہے، ٹیچنگ میتھڈ یعنی پڑھانے کا جو طریقہ ہے، تعلیم کے طریقے، اسلوب تعلیم، اسلوب تدریس کا بیان ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حدیث کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ عنوان باب کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ذکر کیا ہے، فقال الا وقول الزور فما زال یکرر، واپس آپ نے فرمایا سنو اور جھوٹی بات، پھر آپ مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے، اس کو دہراتے رہے۔ جس حدیث کا یہ قطعہ ہے، ٹکڑا ہے، وہ مکمل حدیث اس طرح ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کبیرہ کی خبر نہ دوں؟ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا سنو اور جھوٹی بات۔ آپ مسلسل اس کی تکرار کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا یہ قطعہ ذکر کیا، ٹکڑا، وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار فرمایا کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ جس حدیث کا یہ قطعہ ہے، ٹکڑا ہے، وہ مکمل حدیث یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا سنو تمہارے علم میں وہ کون سا مہینہ ہے جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا کیا وہ ہمارا یہ مہینہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سنو تمہارے علم میں وہ کون سا مہینہ ہے جس کی سب سے زیادہ حرمت ہے؟ مسلمانوں نے کہا کیا وہ ہمارا یہ شہر نہیں ہے؟
آپ نے فرمایا سنو تمہارے علم میں وہ کون سا دن ہے جس کی سب سے زیادہ حرمت ہے؟ مسلمانوں نے کہا کیا وہ ہمارا یہ دن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دیا ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ حرمت حقوق کے ما سوا ہے، یہ حرمت حقوق کے ما سوا ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سنو، جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 10 ذی الحج کا دن جس طرح یعنی حرمت والا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اسی طرح تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یہ حرمت حقوق کے ما سوا ہے، یعنی حقوق تو ادا کرنا لازم ہے ہی۔ مثال کے طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ناحق کسی کو قتل کر دیا تو کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جان حرام ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ حقوق کے ما سوا کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی جہاں بات ہے وہاں پر جان بھی لی جائیں گی، مال بھی لیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یہ حرمت حقوق کے ما سوا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ کیا میں نے تم کو پہنچا دیا ہے؟ اور ہر بار مسلمان کہتے تھے کیوں نہیں؟ ہاں آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا نہ شروع کر دینا، یعنی تم میرے بعد کافر مت بن جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ حدیث نمبر 94، حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبد الصمد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مثنیٰ نے حدیث بیان کیا، قال انہوں نے کہا ہم کو ثمامہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کیا، حضرت انس سے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سلام کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب بات کرتے تو کسی اہم بات کو 3 بار دہراتے۔ اس حدیث کی عنوان کے باب کے ساتھ مطابقت واضح ہے کیونکہ اس میں 3 مرتبہ بات کو دہرانے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 95، حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها 3 حتى تفهم عنه وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ 3۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، ہم کو عبد الصمد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مثنیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ثمامہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ لیا جائے، صحابہ سمجھ جائے۔ اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے تو آپ ان کو سلام کرتے تو ان کو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تذکرہ، عبدہ بن عبداللہ الخزاعی البصری، ان سے امام مالک، امام مسلم کے علاوہ باقی ائمہ نے احادیث روایت کی۔ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، 258 ہجری میں وفات پائے۔ عبد الصمد بن عبد الوارث البصری یہ 207 ہجری میں وفات پائے۔ عبداللہ بن مثنیٰ یہ حسن بصری اور ان کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے قابل ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا میں ان کی احادیث روایت نہیں کرتا۔ امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ان کی احادیث روایت کی ہے۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس بن مالک الانصاری البصری یہ اپنے دادا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبداللہ بن مثنیٰ اور معمر وغیرہما روایت کرتے ہیں۔
امام احمد اور امام نسائی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، ان کو معتبر قرار دیا ہے۔ ابن معین نے ان کی تضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو ضعیف قرار دیے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 3 بار سلام کرنے کی دیگر احادیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، محفلوں میں سے ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آئے، گویا کہ وہ خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بار اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ آیا۔ حضرت عمر نے کہا تم کو آنے سے کس چیز نے منع کیا؟ میں نے کہا میں نے 3 بار اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ آیا، واپس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اجازت طلب کرے تو 3 بار اجازت طلب کرے، اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم تم اس حدیث پر ضرور کوئی گواہ پیش کرو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میں سے کسی ایک نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اس کی شہادت وہ دے گا جو لوگوں میں سب سے کم عمر ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا بس میں لوگوں میں سب سے کم عمر تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، پس فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد نے بہت آہستہ آواز سے جواب دیا۔ قیس نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضرت سعد نے کہا چھوڑو ان کو ہمیں زیادہ سلام کرنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد نے پھر آہستہ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر چلے گئے اور حضرت سعد آپ کے پیچھے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سلام کرنے کو سن رہا تھا اور آپ کو جواب بھی دے رہا تھا، اور میں عمداً پست آواز سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ ہمیں کثرت سے سلام کریں۔ قیس نے کہا زیادہ سلام کریں۔ قیس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت سعد نے آپ سے عرض کیا آپ غسل کر لیں، تو آپ نے غسل کیا۔ پھر انہوں نے آپ کو زعفران یا عنابی رنگ میں رنگی ہوئی چادر پیش کی، ایک قسم کی چادر پیش کی، آپ نے وہ چادر اوڑھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ سعد بن عبادہ کی آل پر اپنے صلوات اور رحمت نازل فرما، برکتیں اور درود اور رحمت نازل فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت سعد نے آپ کے قریب ایک دراز گوشت لا کر کھڑا کیا، ایک سواری ایک سواری لا کر کھڑا کر دی۔ اس کی یہ جو ہے ادباً یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا یعنی آپ کے قریب ایک دراز گوشت لا کر کھڑا کیا، یعنی ایک سواری لا کر انہوں نے پیش کر دی جس کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پھر حضرت سعد نے کہا کہ اے قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ حضرت قیس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سوار ہو جاؤ، میں نے ادباً انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا یا سوار ہو یا لوٹ جاؤ، انہوں نے بتایا میں لوٹ گیا۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو عمر بن عبد الواحد اور ابن سماع نے امام اوزاعی سے روایت کیا ہے۔ حضرت قیس اور ابن سماع نے امام اوزاعی سے مرسلاً روایت کیا ہے اور حضرت قیس بن سعد کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابی داود۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی کوئی راوی چھوٹے ہوئے نہیں اس میں، اگرچہ یہ حدیث بعض طرق سے مرسلاً مروی ہے، بعض سندوں میں بعض راویوں کو چھوڑ دیا گیا، تاہم کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ فقہائے احناف اور مالکیہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً حجت ہوتی ہے۔ احناف اور مالکیہ کے پاس، امام مالک کے ماننے والوں کے پاس، جس حدیث میں کوئی راوی چھوڑ دیے جائے، صحابی کا نام چھوڑ گیا ہے
تب بھی وہ قابل اعتبار ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی کام کے تکرار کی انتہا 3 کے عدد پر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 96، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناه فأدركنا وقد أحرقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابو عوانہ نے حدیث بیان کی ابو بشر سے، وہ یوسف بن ماہک سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر میں، جو سفر ہم آپ کے ساتھ کیے اس میں ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، فأدرکنا، بس وہ ہم کو پائے کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر چکے تھے، وقد احرقنا صلاة العصر، پھر آپ ہم سے آ کر ملے، اس وقت ہم نماز میں تاخیر کر چکے تھے، وہ عصر کی نماز تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، تو ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکار کر دو بار یا 3 بار فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے، ہلاکت ہے، یعنی ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے آواز دینے لگے، بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ان کے لیے ہلاکت، یعنی ایڑی اگر خشک رہ جائے وضو کرتے وقت تو گویا کہ یہ ہلاکت کی بات ہے، اچھی طرح وضو کرو، یہ مطلب ہے۔ اس حدیث کی عنوان کے باب کے ساتھ مطابقت 3 مرتبہ فرمانے میں، 3 مرتبہ کوئی جملہ دہرائیں، کوئی اہم بات اگر ہے۔ باب نمبر 31، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کسی شخص کا اپنی باندی اور اپنی بیوی کو تعلیم دینے کا بیان، علم سکھانے کا بیان ہے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں عام تعلیم کا ذکر تھا اور اس باب میں خاص تعلیم کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 97، حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر الشعبی حدثني ابی بردہ عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لهم اجران، رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ تعالی وحق موالیہ، ورجل كانت عنده امد فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن سلام نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو محاربی نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو صالح بن حیان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا عامر شعبی نے کہا ہم کو ابو بردہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے اشخاص، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اہل کتاب میں سے، یہود یا عیسائیوں میں سے، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور وہ عبد مملوک، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے غلام اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی باندی ہو، بس وہ اس کو ادب سکھلایا اور اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کیا، ثم اعتقها، پھر وہ اس کو آزاد کیا، فتزوجها، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، تو اس کو 2 اجر، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب اس میں میرا ایک سوال یہ کہ یہ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارشاد فرمائے اس حدیث مبارک میں کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوہرا اجر یعنی ڈبل ثواب ہے اگر وہ ایمان لاتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے مجھ پر بھی ایمان لایا ہے، تو ان کو دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے جو ہے یعنی میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہری اعتبار سے ٹکرا رہا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت مبارکہ ہے، یعنی جو آپ کے امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ بھی تو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں بحیثیت امت محمدی ہونے کے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو پھر دوہرا ثواب ان کو دیا جا رہا ہے، دوہرا ثواب پھر امت محمدیہ کو اس میں نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا ایک ذہن میں میرے سوال آیا۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو خود اس میں جواب موجود ہے۔ جب وہ حضور پر ایمان لائے تو حضور کے امتی ہو گئے، تو حضور کے امتی کو دگنا ثواب مل رہا ہے۔ دو ثواب، دگنا ثواب کی وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت موسوی کو بھی مانا تھا، اس پر عمل بھی کیا تھا۔ پھر شریعت محمدی جب آ گئی تو شریعت محمدی پر جب ایمان لایا، شریعت محمدی پر عمل کیا، تو دو شریعتوں پہ عمل کیا تھا۔ پہلے ایک شریعت، کیونکہ اس شریعت کو بھی مانا تھا نا، تو لہذا دگنا عمل کرنے کا دگنا ثواب مل رہا۔ ثم قال عامر اعطیناکہا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ۔ پھر عامر نے کہا ہم نے تم کو یہ حدیث بغیر کسی معاوضے کے سنائی ہے، بے شک اس سے کم عبارت کی حدیث کے سننے کے لیے مدینہ کا سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت عامر جس کے سامنے حدیث بیان کیے فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی معاوضے کے، یعنی سفر کی مشقت کے بغیر ہم تم کو ایک طویل حدیث سنا دی، جبکہ لوگ چھوٹی حدیث، مختصر حدیث کے لیے مدینہ کا سفر کرتے تھے۔ تو ان کا جذبہ معلوم ہو رہا ہے، ایک ایک حدیث سننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، علم کی جو طلب تھی ان کے اندر، حدیث کی جو طلب تھی، حدیث دانی کا جو شوق تھا، حدیث کو جاننے کا جو شوق اور رغبت، جو ذوق تھا ان کے دلوں میں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت باندی کو تعلیم دینے میں، کیونکہ اس میں بیوی کو تعلیم دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب باندی کو تعلیم دینا جائز ہے تو بیوی جو آزاد عورت ہے اس کو مسائل دینیہ کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تذکرہ، محمد بن سلام، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ المحاربی عبد الرحمن بن محمد بن زیاد الکوفی، یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ معتبر ہے۔ ابو حاتم نے کہا جب یہ ثقات سے حدیث بیان کریں، معتبر لوگوں سے، تو صدوق ہے، سچے ہیں۔ یہ مجہولین سے احادیث منکرہ بیان کرتے ہیں تو ان کی حدیث میں فساد آ جاتا ہے۔ یہ 195 ہجری میں، یہ 195 ہجری میں وفات پائے تھے۔ صالح بن حیان الکوفی ان کے طبقے میں، ان کا ہم نام صالح بن حیان القرشی ہے، لیکن وہ ضعیف راوی ہیں۔ یہ 135 ہجری میں وفات پائے۔ عامر بن شراحیل الشعبی، ابو بردہ عامر الاشعری الکوفی، حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، جن اہل کتاب کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا، تو اس سے کون سے اہل کتاب مراد ہیں؟ جو حضور کے دور میں یہودی عیسائی جو حضور پر ایمان لائے تو ان کو اجر دگنا ملے گا، وہی مراد ہے؟ یا قیامت تک کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی حضور پر ایمان لائے گا تو اس کو ڈبل اجر، دگنا اجر ملے گا؟ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، وہ شخص جو اہل کتاب سے ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو، اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس کے مصداق میں اختلاف ہے۔ اس کے مصداق کون ہے؟ یہ کس پر ساتھی خاتی ہے یہ حدیث؟ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر بغیر کسی تبدیل اور تحریف کے قائم رہے، دین کو تبدیل کیے بغیر، تحریف کیے بغیر
جیسا دین، جیسا مذہب، جیسی شریعت ان کے نبی لائے اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، بھیجے گئے، پھر وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنے نبی کے دین کو تبدیل کر دیا یا اس میں تحریف کر دی، چینج کر دیا، ان کے لیے اپنے دین کا کوئی اجر باقی نہیں رہا، ان کو صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں عموم مراد ہو، عام مراد ہے برے، کیونکہ یہ بعید نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے لیے دوہرے اجر کا مقتضی ہو، تقاضا کرتا ہے برے۔ ایک مرتبہ ان کے لیے، ایک مرتبہ ان کے ان نیک اعمال پر جو انہوں نے اس نبی کے دین میں کی، 2 شریعتوں پہ جو عمل کیے وہ لوگ، ایک تو اپنے سابق جو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیے، تو وہ جو نیک اعمال کیے اس کا ثواب ملے گا، پھر حضور پر ایمان لائے، حضور کی شریعت پر عمل کریں تو اس شریعت پر بھی عمل کا ثواب ملے گا، خواہ وہ تبدیل اور تحریف کرنے والے ہو، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ کفار کے نیک اعمال اسلام لانے کے بعد مقبول ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے قیامت تک کے اہل کتاب مراد ہے، اس پر ان کے دلائل۔ اس مسئلے کو حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی اور رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں لفظ کتاب عام ہے، اس کے معنی خاص ہے، یعنی وہ کتاب جو اللہ کے پاس سے نازل کی گئی ہو، اور اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، جیسا کہ ظاہر کتاب اور سنت میں کتاب کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی کتاب کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ مراد تورات ہے یا انجیل ہے، اہل کتاب بولتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف انجیل ہے، جبکہ ہم یہ کہیں کہ نصرانیت یہودیت کے لیے ناسخ ہے، یعنی شریعت عیسوی جب آ گئی تو شریعت موسوی خود بخود منسوخ ہو گئی، انجیل آ گئی، تورات منسوخ، جب قرآن آ گیا تمام کتابیں منسوخ، جب حضور علیہ الصلوۃ آ گئے، آپ کی شریعت آ گئی تو تمام شرائع منسوخ ہو گئے۔ لیکن ان پر ایمان لانا، ایمان تو سب پہ رہی نا بھائی، عمل بول رہے ہیں پہ، منسوخ جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے مراد عمل منسوخ، عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا۔ عقیدہ تمام انبیاء رسول، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ تک تمام انبیاء کا عقیدہ ایک تھا، توحید کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت نے اس کو مقرر رکھا ہے اور نسخ کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالاتفاق بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے، بھیجے گئے تھے، ان میں سے جس نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا اور یہودیت پر قائم رہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہ تھے، اور یہ حدیث ان کو شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ وہ اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لانے والے ہوں۔ ہاں وہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ یہودیت میں داخل ہوا، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھا اور اس کو آپ کی دعوت نہیں پہنچی، اس پر یہ صادق آئے گا کہ وہ یہودی مومن ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے کسی دوسرے نبی کی تکذیب نہیں کی، نہیں جھٹلایا۔ بس ان میں سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو پا لیا اور آپ پر ایمان، یعنی آپ کے زمانے کو پا لیا، آپ کی رسالت، آپ کے پیغام کو پا لیا اور آپ پر ایمان لے آیا، وہ بلا شبہ یقیناً اس حدیث کی بشارت میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ عرب ہیں جو یمن وغیرہ میں تھے، ان میں سے کچھ لوگ یہودیت میں داخل ہوئے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، کیونکہ وہ خصوصاً بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ہاں ان یہودیوں کے متعلق اشکال ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور یہ ثابت ہے کہ یعنی ان کے بارے میں شک پیدا ہوں گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، اور یہ ثابت ہے کہ جو آیت اس حدیث کے موافق ہے وہ یہ ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ سورہ قصص آیت نمبر 54، ان کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے دگنا اجر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے جو لوگ
عیسائیت پر تھے، کیونکہ حضور سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر بھی یہ لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا۔ اگر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، وہ یہودی، تو ان کو یہ دگنا اجر نہیں ملے گا، ورنہ کیونکہ یہاں پہ یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے، یعنی جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیے تھے، پھر حضور کے زمانے کو پائے اور حضور کو دیکھ کر حضور پر بھی ایمان لا لی، تو اب ان کو دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ آیت ایمان لانے والوں کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی تھی، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام کے مثل لوگ تھے، ان کی طرح کئی لوگ۔ یہ یہودی عالم تھے، اسلام قبول کر لیے، صحابی بن گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ امام طبرانی نے حضرت رفاع قرظی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی اور ان لوگوں کے متعلق جو میرے ساتھ ایمان لائے تھے۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 4564۔ اور امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ علی بن رفاعہ القرظی سے روایت کیا ہے کہ 10 اہل کتاب میں میرے والد رفاعہ بھی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس وہ ایمان لے آئے، پس ان کو ایذا دی گئی، تکلیف دی گئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، عطا کی تھی، تو وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ یہودیت پر برقرار رہے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یہ ثابت ہے کہ ان کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، وہ حضور کا زمانہ پانے کے بعد، حضور کا زمانہ، حضور کی بعثت کا دور اس کو مل گیا، حضور کی آمد کے بعد وہ حضور پر بھی ایمان لایا، تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو سابق نبی کی سابقہ شریعت پر عمل کرنے کا ثواب، پھر شریعت محمدی پر عمل کرنے کا ثواب، گزرے ہوئے نبی کو ماننے کا ثواب، ان پر ایمان لانے کا ثواب، پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ثواب بھی ملے گا اس کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کو اپنے عموم پر برقرار رکھا جائے، کیونکہ بعید نہیں ہے کہ ان کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے ادیان کے قبول ہونے کا سبب بن جائے۔ عام ہے یہ حدیث پر، اگرچہ کہ وہ دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عنقریب اس بات کو ذکر کروں گا جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور جو یہودی مدینے میں تھے ان کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، کیونکہ وہ اکثر شہروں میں نہیں گئے تھے، تو وہ اپنی یہودیت پر ثابت رہے، قائم رہے وہ یہودی، اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اسی پر باقی رہے یہاں تک کہ اسلام آ گیا، پھر وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، حضور کا زمانہ اگر پا لیے اور اس کے بعد وہ لوگ ایمان لا لیے تو ان کو دگنا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ آیت مبارکہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ آیت مذکورہ، یہ آیت مبارکہ کعب احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق تو صحیح ہے، لیکن کعب کے متعلق خطا ہے، غلط ہے، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے کعب، اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں زمانے میں اسلام لائے تھے،
اور تبری وغیرہ کی تفسیر میں قتادہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق نازل ہوئی اور یہ قول درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیے، اور حضرت سلمان فارسی پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور یہ دونوں مشہور صحابی ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ اہل کتاب جس کو 2 اجر دیے جائیں گے، یہ وہ ہے جس کا ابتدا میں عقیدہ برحق تھا، یعنی شروع میں، اور وہ اسی پر قائم رہا حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو اس کو پہلی بار حق کی اتباع پر بھی اجر دیا جائے گا، اور دوسری بار بھی صحیح عقیدے پر اگر قائم ہو۔ اس پر یہ اشکال ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف مکتوب لکھا، تم اسلام لے آؤ، اللہ تم کو 2 اجر عطا فرمائے گا، حالانکہ ہرقل نصرانیت میں اس کے تبدیل اور تحریف کے بعد داخل ہوا تھا۔ اور تو اب یہاں پر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ہرقل میں جو ہرقل کو 2 اجر دینے کی توجیہ لکھی ہے وہ یہ ہے، ہرقل کو 2 اجر عطا کیا جانا، دگنا اجر ثواب عطا کیا جانا، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دگنے اجر کا اس لیے فرمایا ہو کہ ایک اجر اس کے اپنے اسلام لانے کی وجہ سے ہوتا، اور ایک اجر دوسرا اجر اس لیے ہوتا کہ اس کی اتباع میں اس کے ماتحد لوگ اور پیروکار بھی اسلام لے آتے، اس کے ماننے والے، اس کی رعایا اور اس کی قوم بھی اس کی وجہ سے اس کی اتباع میں اگر ایمان لاتی تو اس کے ایمان لانے کا ایک اجر، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ایمان لائیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا۔ یعنی ہر وہ شخص جو اہل کتاب کے طریقے پر عمل کرے، اس سے نکاح کرنا اور اس کا ذبیحہ کھانا، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال جانور کھانا اہل کتاب کے حکم میں ہے، کیونکہ ہرقل اور اس کی قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اور وہ تبدیل اور تحریف کے بعد نصرانیت میں داخل ہو گئے تھے، تبدیل و تحریف یعنی عیسائیت میں تبدیلی لانے کے بعد اس میں داخل ہوئے تھے لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے یا اہل الکتاب فرمایا، اے کتاب والو، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے لیے اہل کتاب کا حکم ہے۔ اس کے برخلاف بعض علماء نے اہل کتاب کے اس حکم کو اسرائیلیوں کے ساتھ خاص رکھا ہے، یا ان کے ساتھ خاص کیا ہے جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کے اسلاف یہودیت اور نصرانیت میں تبدیل اور تحریف سے پہلے داخل ہوئے تھے۔ داؤدی اور ان کے متبعین نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دگنے اجر کا یہ حکم سابقہ امتوں کے ان تمام لوگوں کو شامل ہو جنہوں نے کوئی نیک کام کیا ہو، جیسا کہ حکیم بن حزام جب اسلام لائے تو آپ نے فرمایا تم نے اپنی پچھلی خیر کو سلامت رکھا ہے، لیکن یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث اہل کتاب کے ساتھ مقید ہے، یعنی اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے جو حضور علیہ الصلوۃ پر ایمان لائے ان کے لیے دگنا اجر ہے، لہذا یہ دوسروں کو شامل نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہ خیر کو ایمان پر قیاس کیا جائے، نیز اس میں یہ نکتہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، اس سے معلوم خیر کا ایمان پر قیاس کیا جائے، خیر یعنی نیکی یہ الگ چیز ہے، یہ ایمان ایک الگ چیز ہے۔ اس میں یہ نکتہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، ایمان لایا، اس سے معلوم ہوا کہ دگنے اجر کی علت یہ ہے کہ وہ دو نبیوں پر ایمان لایا ہو، اور کفار اس طرح نہیں ہے۔ کفار اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ اہل کتاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس نبی کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، بس ان میں سے جو آپ پر ایمان لایا
اور اس نے آپ کی اتباع کی اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان میں سے جس نے آپ کی تکذیب کی، جس نے آپ کو جھٹلا دیا، اس کا گناہ دوسروں سے زیادہ شدید ہوگا، سخت ہوگا۔ حدیث میں جن تین قسم کے لوگوں کے لیے دائمی اجر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے شیخ علامہ بلقینی کی یہی تحقیق ہے۔ اس کے برخلاف علامہ کرمانی نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم آپ کی بعثت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ آپ کی بعثت کے بعد صرف آپ ہی نبی ہیں۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی آپ پر ایمان لے آئے تو اس کو دگنا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن علامہ کرمانی کا یہ قول اس شخص کے متعلق کیسے صحیح ہوگا جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو؟ تو خلاصہ یہ ہے اس کا کہ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے جو شخص بھی جو یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لے آئے تو ان کو دگنا اجر ملے گا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں جو یہودی جو عیسائی حضور پر ایمان لے آئے ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے، اور حضور کے وصال فرمانے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ کے وصال فرمانے کے بعد بھی جو یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لے آئے ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ حافظ بدر الدین آئینی کے نزدیک اس سے مراد صرف عہد رسالت کے اہل کتاب ہے۔ اس پر ان کے دلائل: علامہ بدر الدین آئینی نے حافظ عسقلانی کی اس تحقیق سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو اب ایمان لائے گا اس کو 2 اجر نہیں ملیں گے۔ یہ حکم اس اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے جو آپ کی بعثت کے وقت آپ پر ایمان لایا۔ اس پر یہ صادق آئے گا کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور آپ پر بھی ایمان لایا، اور آپ کی بعثت کے بعد تو ہر نبی کی دعوت منقطع ہو چکی ہے۔ اب صرف آپ ہی کی نبوت ہے اور آپ ختم ہو چکی ہے، اور اب صرف آپ ہی کی نبوت ہے، حضور علیہ الصلوۃ ہی کی نبوت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کی بعثت کے بعد اہل کتاب کے لیے ہمارے نبی کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بعثت سے، حضور علیہ الصلوۃ کی بعثت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ کی بعثت کے بعد جو آپ پر ایمان لائے گا وہ صرف 1 اجر کا مستحق ہوگا، اور وہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگا۔ اور باقی 2 لوگ ہیں جو غلام اپنے مالک کی بھی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کو بھی دگنا اجر ہے۔ اور جو شخص اپنی باندی کو تعلیم دے کر آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے، اس کے لیے دگنے اجر کا یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ باندی کو آزاد کر دیں، یعنی اس میں 3 اشخاص کے لیے اجر و ثواب، زیادہ اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی ڈبل ثواب جن کو ملے گا۔ اشخاص ہونے 3 قسم کے لوگ۔ ایک شخص وہ ہے جو سابق گزرے ہوئے نبی پر بھی ایمان لایا تھا، اہل کتاب میں سے، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ پر بھی ایمان لایا، حضور کا زمانہ پایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے، دگنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو غلام ہے، جو کسی کا غلام ہے اور جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اجر عطا کرے گا۔ ایک تو اللہ کی عبادت کا ثواب، دوسرا اس کے آقا کی خدمت کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی باندی کا آقا ہو، مالک ہو، تو وہ اس کو تعلیم دے، علم دین سے آراستہ کرے اور تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کرے، آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے، تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ مصنف کے نزدیک اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے قرآن مجید پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے۔ شارح کہہ رہے ہیں
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، تمام اہل کتاب کے لیے یہ حکم عام نہیں ہے، لیکن مصنف کی دلیل وہ نہیں ہے جو علامہ کرمانی اور علامہ عینی نے قائم کی ہے۔ مصنف کی دلیل وہ ہے جو تبیان القرآن میں قائم کی گئی، بتائی گئی۔ قرآن کی دو آیتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۔ سورہ قصص آیت نمبر 52، 53 اور 54۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر یعنی اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، حق ہے، سچ ہے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمان اور اطاعت شعار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ قرآن مجید میں چونکہ من قبل ہی کے قید ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بھیجے جانے یا قرآن کے نزول سے پہلے اپنی کتابوں میں، نازل ہونے سے پہلے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی اور قرآن کی بشارت پڑھ کر آپ پر یا قرآن پر ایمان لا چکے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو دگنے اجر کی بشارت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے، قیامت تک کے تمام اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ امام رازی، علامہ قرطبی، علامہ بیضاوی، حافظ ابن کثیر، علامہ آلوسی نے ان کو دگنے اجر دیے جانے کی یہی وجہ لکھی کہ یہ لوگ بعثت سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعثت کے بعد بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے، اس وجہ سے ان کو دگنا اجر ملے گا۔ دگنے اجر کی کیفیت اور ان 3 قسم کے لوگوں کو دگنا اجر عطا فرمانے کی خصوصیت، ان 3 قسم کے لوگوں کو دہرے اور دگنے اجر عطا فرمانے کا محمل یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت کا اجر ہمیں 10 گنا عطا کیا جائے گا ان کو اس عبادت کا اجر 20 گنا عطا کیا جائے گا، جس عبادت کا اجر ہمیں 70 گنا عطا کیا جائے گا ان کو اس کا اجر 140 گنا عطا کیا جائے گا۔ وعلی ھذا القیاس، ان 3 لوگوں کو دگنا اجر اس لیے عطا کیا جائے گا کہ ان کی مشقت بھی دگنی ہے، تکلیف۔ چنانچہ جو اہل کتاب پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے گا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، تو اس کو ان دوسرے اہل کتاب کی سخت مخالفت کا سامنا ہوگا جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، یعنی یہودی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور جو غلام اپنے مالک کی بھی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اس کو دگنی مشقت، ڈبل تکلیف بالکل اس کی واضح ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی باندی کو تعلیم اور تربیت دے، اپنی باندی کی تربیت کرے اور تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کی مشقت اس طرح ہے کہ وہ بیوی سے باندی والی خدمت نہیں لے سکتا۔ عامر شعبی کبار تابعین میں سے، انہوں نے خراسانی کو یہ حدیث سنا کر کہا کہ علم کا مرکز چونکہ مدینہ منورہ ہے جہاں خلفائے راشدین اور فقہائے صحابہ ہیں، اس لیے ہم اس سے بھی کم مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پہلے مدینے کا سفر کیا کرتے تھے، اور تم کو بغیر مشقت اٹھائے یہ مسئلہ معلوم ہوگا، بغیر تکلیف کے۔ اس حدیث میں خواتین کو تعلیم دینے کی دلیل ہے کیونکہ اس شخص کو دگنا اجر ملے گا جو اپنی باندی کو تعلیم دے اور ادب سکھائے۔ اس سے خواتین کی تعلیم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ عورتیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں تو ان کو بھی تعلیم دینا چاہیے، یعنی جو زیادہ قریبی قربت نہیں رکھتے، یعنی بیوی اور بچوں کے مقابلے میں، بیٹیوں اور بہنوں کے مقابلے میں باہر کی جو خواتین ہیں وہ لوگ زیادہ حق نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ان کو تعلیم دینے کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ گھر کی خواتین، بیوی کو اور بیٹیوں کو، اسی طرح بہنوں کو، گھر میں جو خواتین رہتی ہیں، سرپرستوں کو چاہیے کہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں یہ باب مکمل ہو چکا ہے۔
باب نمبر 31، اس کے بعد باب نمبر 32 انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہوگی 97 احادیث تک درس مکمل ہو چکا ہے، 97 تک انشاءاللہ اس کا 98 سے حدیث کا سلسلے وار درس جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے اس درس کو قبول فرما مولا، اس کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے، اس کے فائدے کو عام فرما دے یا رب العالمین۔ ان احادیث مبارکہ کی برکتوں سے مولا ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، اس کی رحمتیں برکتیں ہم کو عطا فرما مولا، اس کی تازگی اور اس کی بہار ہم کو عطا فرما۔ دونوں جہاں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور وسیلے سے مولا ہم کو کامیابی عطا فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور سعادتوں سے مولا، فرحتوں اور راحتوں سے مولا ہم کو بہراور فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے مولا ہم کو جنت میں داخل فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل اور وسیلے سے مولا تمام آسمانی بلاؤں زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جانی اور مالی نقصان سے ہم کو بچا لے مولا، ہم کو اور ہمارے متعلقین اور اہل خانہ کی مولا حفاظت فرما، اور جناب سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ نورانی کو بھی مولا امن و امان عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما، اور حدیث کی برکتوں سے مولا بہراور فرما، آسانیاں عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے میں مولا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی برکتوں کے صدقے میں مولا ہمارے ایمان اور ہمارے دین کی حفاظت فرما، اور قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کو مولا ایمان پر، اسلام پر قائم و دائم رکھ، علم دین کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اس کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے، اس کے ذریعے مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، تمام وباؤں کو ختم فرما مولا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے صدقے طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔